اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو۔ آج میں پہلے اپنا تعارف آپ لوگوں کو کرا دوں۔ ریاض حسین کھوسہ، لیکچرر اردو، 94 سے ہم لوگ پڑھا رہے ہیں گیریزن کالج میں ایف ایس سی کی کلاسوں کا باقاعدہ آغاز 97 سے ہوا اور تب سے ہم لوگ یہاں پڑھا رہے ہیں، اور میں اردو آپ لوگوں کو پڑھاؤں گا۔ تو آج کا پہلا لیکچر جو سبق ہے ہمارا بیٹا، وہ ہے سبق اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ پہلا سبق ہے، سبق کا عنوان اور مصنف کا نام سید سلیمان ندوی۔ اب ہم پہلے سبق کا تعارف آپ لوگوں کو کرا دیں بیٹا۔ سید سلیمان ندوی شبلی نعمانی کے شاگرد تھے۔ شبلی نعمانی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تخلیق کر رہے تھے، تو موت نے آن لیا، زندگی نے وفا نہ کی، تو اس کام کو مکمل کرنے میں پھر سید سلیمان ندوی نے اپنا کام کیا، اس کو مکمل کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر یہ کتاب مکمل ہوئی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے۔ اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے سبق کا جو پہلا سبق ہے، اس کا خلاصہ کچھ یوں بنے گا بیٹا کہ خدا کی محبت کا اہل اور اس کے پیار کا مستحق بننے کے لیے تمام مذاہب نے ایک ہی تدبیر اور ایک ہی طریقہ اختیار کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس مذہب کے بانی نے جو نصیحتیں کی ہیں ان پر عمل کیا جائے تو اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کر لے گا۔ لیکن اسلام نے ان تمام مذاہب سے اپنا ایک الگ طریقہ، اپنا ایک الگ راستہ اختیار کیا۔ اسلام نے اپنے پیغمبر کا عملی نمونہ سب کے سامنے رکھ دیا ہے، اور عملی نمونے کی پیروی اور اتباع کو آپ صلی اللہ تعالیٰ کی محبت کا اہل بننے کا ذریعہ بتایا ہے۔ اس کائنات کا میں جو عمل ہے وہ مختلف شعبوں پر مشتمل ہے۔ اس کائنات کے اندر کا جو نظام ہے وہ اختلاف عمل پر موجود ہے۔ اس کائنات میں پیشوا بھی ہیں، امام بھی ہیں، کاروبار بھی کرنے والے تاجر بھی ہیں، عابد بھی ہیں، زاہد بھی ہیں، قاضی بھی ہیں، سپاہی بھی ہیں، اور امن و امان قائم رکھنے والے مجاہد بھی موجود ہیں۔ تو ان سب کو ایک نمونے کی ضرورت ہے کہ وہ ایک نمونے پر عمل کر کے اپنی زندگیوں کو کامیاب کر سکیں۔ تو اسلام ان تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی دعوت دیتا ہے، اور اس طرح انسان کی زندگی میں کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جو اس کے ذہن سے تعلق رکھتے ہیں، اعمال قلب سے تعلق رکھتے ہیں، اور کچھ اس کے افعال جسمانی سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو افعال جسمانی کے لیے بھی ہمیں عملی نمونے کی ضرورت ہے۔ ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پہنتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، اٹھتے ہیں، اور اسی طرح ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں۔ تو ان سب کے لیے ہمیں ایک عملی نمونے کی ضرورت ہے، اور وہ عملی نمونہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں موجود ملتا ہے۔ اسی طرح کچھ اعمال کا تعلق انسان کے افعال دماغ سے ہے، ذہن سے ہے، اور جس کا اظہار انسان ان افعال یا عمل کے مطابق کرتا ہے۔ کبھی ہم خوش ہیں، کبھی ہم ناراض ہیں، کبھی ہم دولت سے مالا مال ہیں، کبھی دولت سے محروم ہو جاتے ہیں،
تو ان تمام حالت میں راضی ہونے میں، خوش ہونے میں، ان کے اظہار میں ہمیں ایک عملی نمونے کی ضرورت ہے، اور وہ عملی نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر ہمیں موجود ملتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اس کائنات کے اندر عابد بھی موجود تھے، زاہد بھی موجود تھے، غازی بھی موجود تھے، شہید بھی تھا، استاد بھی تھے، سب موجود تھے، لیکن ان کو اپنے راستے کا تعین نہیں پتہ تھا کہ راستہ کیا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر ان کو ایک طریقہ بتایا اور اس طریقے پر چلنے کو کہا۔ تو پھر اب آپ کی تعلیمات کے بعد ہر انسان کا اب خدا بھی ایک ہے، نبی بھی ایک ہے، کتاب بھی ایک ہے، اور تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرنے لگے تھے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ابر باران کی طرح تھے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال ایک آفتاب عالمتاب کی سی ہے کہ سورج کی روشنیاں ریتلے میدان میں، صحراؤں میں، لک و دک صحراؤں میں، پہاڑوں پر، سبزہ زاروں میں، ہر جگہ یکساں برستا، یکساں روشنی پڑتی ہے، اور پھر ہر چیز اپنی اپنی استعداد اور صلاحیت کے مطابق آپ اس کرنوں سے، اس نور سے، تابش سے روشنی حاصل کرتا ہے۔ یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے ابر باران تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کی بوندیں ہر طرف یکساں پڑ رہی تھیں۔ کیا بنجر زمین، کیا سرسبز و شاداب، کیا جنگل، کیا ریت کے صحرا، لک و دک صحرا، ہر چیز اپنی اپنی استعداد اور صلاحیت کے مطابق نور اور چمک اور تابش حاصل کر رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر اس کائنات کے اندر ایک ایسے طریقے عمل کو بیان کیا، بتایا کہ جس پر چل کر انسان اپنے خدا کی محبت کا اہل بن سکتا ہے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے، اگر تم اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتے ہو تو میری اطاعت کرو، اور اللہ تعالیٰ بھی آپ سے محبت کر لیں گے۔ یہ آپ کے پہلے سبق کا بیٹا خلاصہ ہے۔